شناخت ہے، میں اپنی باتوں کو سمجھاتا ہوں اور اسی باتوں کو سمجھتا ہوں، اس نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، امام سے تعلق نہیں ہے مگر امام کے خاص اولیاء سے اس کا تعلق ضرور ہے۔ تو اب میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ بتاؤ تم نے اپنے اوپر معلوم کر کے خبر کیوں نہیں پہنچی؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایران میں اتنے شیعہ مارے جا رہے ہیں؟ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ایران میں اتنے مسلمان مارے گئے، 1 لاکھ سے زیادہ شیعوں کو قتل کیا جا چکا ہے اس دوسرے جنگ جہانی میں۔ آخر امام علی مقام اگر موجود ہیں، لوگوں سے اختلاف میں ہیں، تو امام کی نظر کیوں نہیں پڑتی ہمارے اوپر؟ مصیبتیں کیوں نہیں ختم ہوتی ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں نہیں ہوتی؟ بعض اوقات ہمارا بھی اگر ایمان کامل نہیں ہوتا تو ہماری ایسے بھی اعتراض ہوتا ہے، اتنے شیعہ مارے جا رہے ہیں، اتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں، آخر امام علی مقام پڑھ رہے ہیں تو حضرت کیوں نہیں؟ وہی سوال ڈاکٹر کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو پریشان نہ ہو، یہ روس والے بھی چلے جائیں گے، برطانیہ والے بھی چلے جائیں گے، یہ جنگ جہانی لوگوں بھی تمام ہو جائے گی، ایران کو کچھ ہونے والا نہیں، ایران محفوظ رہے گا۔ اس نے کہا کہ واقعی امام علی مقام ہمارے ایران پر نگاہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ نہیں، نگاہ تو ایران پر کرتے ہیں مگر امام کی توجہ سب سے پہلے کہاں پر جاتی ہے، اور امام سب سے زیادہ جس چیز کو لے کر حساس ہیں وہ تمہارے ملک میں برپا ہونے والی مدارس اماموں سے ہے۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب بات۔ امام علی مقام اس جنگ کو نہیں دیکھ رہے کہ کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، کتنے بچ رہے ہیں، جو آیا مرحلے سے دنیا سے جانا ہے۔ امام علی مقام کو بس ایک بات کی فکر رہتی ہے، وہ کیا کہ مجالس سرکار سید الشہداء کیسے برپا ہوگی اور ان میں آنے والے افراد کیسے ہیں۔ پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہوا کہ امام علی مقام کی نگاہ مجالس کے اوپر ہے، امام حسین کی مجلس پر کیوں ہے؟ تو میں نے کہا کیا وجہ ہے آخر امام علی مجلس پر غور کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں امام جن 313 کا انتظار کر رہے ہیں وہ کہیں اور سے آنے والے نہیں ہیں، انہی مجالس سے نکلنے والے ہیں۔ یعنی وہ جو 313 امام علی مقام کے پاس پہنچیں گے وہ کسی اور پلیٹ فارم سے نہیں آئیں گے، انہی مجلسوں کے درمیان سے۔ امام حسین کے پاس ایک قاسم تھا، امام حسین کے پاس ایک اکبر تھا، امام حسین کے پاس 2 محمد تھے، امام حسین کے پاس ایک اصغر تھا۔ امام زمانہ کا اکبر کہاں سے آئے گا؟ اکبر کے مسائل سننے اور سنانے والے نوجوانوں میں سے کوئی ایک امام زمانہ کا اکبر ہو جائے گا۔ اسی مجلسوں کے مسائل سن کر حقیقی معنی میں معرفت اور عقیدت کے ساتھ آنکھوں سے اشک نکالنے والا جوان امام زمانہ کا عباس بن جائے گا۔ لہذا امام علی مقام کی سب سے زیادہ جو نظر ہے وہ جس بات کو لے کر حساس ہے وہ انہی مجالس کو لے کر حساس ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجلسوں میں کوئی پیغام پہنچائے جائے کہ جو پیغام امام حسین مکے اور مدینہ میں لے کر نکلے تھے اور جس پیغام کو پورا کرنے کے لیے امام آخر پردہ کرے تو ہٹانے والے صلوات میرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجالس جو ہے اس مسئلے کا موضوع بن گیا ہے آداب اعضاء اور اعمال کے ظہور۔ یہ یوں ہی نہیں آ گیا، لیکن ایسا نہیں کہ بس من میں آیا اور یہ موضوع رکھ دیا گیا ہے۔ باقاعدہ اس موضوع کے اوپر کانفرنسز ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر، اس موضوع کے اوپر باقاعدہ طور پر 4-4 5-5 دنوں تک سیمینار ہوتے ہیں کہ واقعی معنی میں اگر عزا کو ہم نے باقاعدہ طور پر محسوس کر لیا اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کر لیا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے مرتبط ہو جائیں۔ اور اب یاد رکھیں کہ ہر وہ راستہ کہ جو راستہ ڈائریکٹ خدا یا خدا والوں تک جاتا ہو، شیطان کا سب سے زیادہ حملہ اسی راستے پر ہوتا ہے۔ اس لیے تو اس نے پابند کیا، پروردگار نے شیطان سے کہا تم جہاں نکل جاؤ، بولا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا جا تو رہا ہے مگر جائے گا کہاں؟ ساری کائنات تو میری ہے، میں جنت سے تو بڑھا رہا ہوں، جہاں بھی جائے گا وہ دنیا میری ہے، تو کہاں جائے گا؟ تو کیا کہتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم کو، جو تیرا راستہ ہے، جو تیرا سیدھا راستہ ہے، جہاں جہاں سے تو ملنے والا ہے اسی راستے پر جا کر میں بیٹھوں گا اور تیرے ماننے والوں کو تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ لہذا اب اگر صراط مستقیم نماز ہے تو یہ شیطان نمازوں میں آپ کو لے گا۔ اگر یہ صراط مستقیم مولا کائنات کی ولایت ہے تو ولایت مولا کائنات کے دوسرے روح کو پیش کر کے یہ ہم کو بہتانے کی کوشش کرے گا۔ اگر صراط مستقیم عزاداری ہے تو اسی عزاداری میں یہ رکھنے ڈال کر یہ کوشش کرے گا کہ عزا کا وہ رنگ ختم کر دے جو رنگ امام حسین نے لیا ہے اور جس رنگ کا انتظار یہ پوری کوشش کرے گا۔ لہذا آج دیکھیں کہ ہمارا سب سے زیادہ تعلق اگر کسی چیز سے ہے تو یہی عزاداری ہے، اور آئے دن جو نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ اسی عزاداری میں آتی ہیں۔ یاد رکھیے عزیزوں، ان مجلسوں کا کتنا ثواب ہے، میں مسلسل روزانہ ذکر کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹے میں جو مجلس علمی ہوتی ہے جس میں اللہ کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، امام حسین کی بات ہو، 1 گھنٹے کے لیے اگر کوئی آ کر بیٹھتا ہے تو معصومین فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا ہے 12,000 قرآن تلاوت کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے 1 گھنٹے کی مجلس میں۔ اللہ اکبر۔ اور 12,000 تشیع جنازہ کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اکیلے 1 گھنٹے کی مجلس میں بیٹھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا آج چونکہ اس کی ذمہ داری کو حاصل ہے
ہے. اس مجلس کو اللہ نے شرف بہت عطا کیا ہے, لہذا اب ذمہ داری نہ صرف یہ کہ اس عزاداری کی بڑھ جاتی ہے بلکہ عزاداروں کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور پہلی ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ جب ہم اپنے گھروں میں مجلس برپا کرتے ہیں تو کچھ بھی نہ کریں, سال میں ایک مجلس کرتے ہیں, تبرک تقسیم کرتے ہیں, اپنا مال خرچ کرتے ہیں, اپنا وقت خرچ کرتے ہیں, اور اس مال کے ذریعے کیا ہوتا ہے, اور پروردگار ہم سے راضی ہوتا ہے, امام حسین راضی ہوتے ہیں اور امام آخر راضی ہوتے ہیں, ہے نا, یہی معاملہ ہے. کچھ چیزیں اللہ نے کہا ایسی ہیں کہ جن کا ثواب میں نہیں بتاؤں. نماز کا ثواب کیا ہے یہ آپ کو مل جائے گا, ایک کتاب ہے, آپ ضرور خریدیں, ثواب الاعمال اور اعمال الاعمال. اس کا مطلب کیا ہے, کس چیز پر اللہ کی طرف سے کیا ثواب ہے وہ اس کتاب میں درج ہے, اور کس گناہ کی کیا سزا ہے, کیا نقصان ہے وہ اس کتاب میں درج ہے. انشاءاللہ آپ خریدیں اور اس کو پڑھیں. اس کتاب میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے ہر شے کا ثواب بیان کر دیا, مگر چند ایسی چیزیں مل گئی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا ثواب کیا لوں گا, اس کے بدلے میں کیا لوں گا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اس میں ایک کیا ہے, کم مستحبی روزہ, واجب نہیں, اگر کوئی مستحب روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے پروردگار کہتا ہے میں اس کو بتاؤں گا نہیں, جب قیامت کا دن آؤ گے تو سرپرائز کے طور پر اس کا روزہ مل جائے گا. یعنی اتنا کچھ مل جائے گا, اتنا کہ تب تمہیں محسوس ہوگا کہ مستحب روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے. اور دوسری شے کہ جس کا ثواب کتابوں میں نظر نہیں آتا وہ کیا ہے کہ جب کوئی مومن کسی بھوکے کا پیٹ بھراتا ہے, اللہ اکبر, جب کوئی مومن کسی بھوکے کا پیٹ بھرائے یہ ایک طرف, یا پھر جب کوئی ایک مومن دوسرے مومن کا پیٹ بھرائے تو پروردگار اس کا ثواب کیا دے گا وہ الفاظ میں بیان نہیں کرتا. جب قیامت میں ہم پلٹیں گے تو اس کی جزا دی جائے گی. اب اللہ گرامی آپ عزاداری کے تمام وہ ملازم جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پیش کیے ہیں, آپ ایک ایک شے کے اوپر نگاہ ڈالیں, اس کے فلسفے کو سمجھیں, تب سمجھ میں آئے گا کہ ان مجلسوں میں ثواب اتنا زیادہ کیا کیوں. صرف آ کر بیٹھ جانے پر 12,000 قرآن تمام کرنے کا ثواب, اللہ اکبر. صرف 1 گھنٹے مجلس میں بیٹھ کر ذکر کو اپنے کانوں تک پہنچانا اور یہ نیت کرنا کہ پروردگار اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گا, اس نیت کے اوپر 12,000 تشییع جنازہ کا ثواب. اگر جس نے مجلس برپا کی ہے وہ کسی کا پیٹ بھرائے تو اس کا ثواب کیا ہوگا کہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. مگر مولا امام جعفر صادق رحمۃ جب کوئی ایک شخص دوسرے شخص کا پیٹ بھراتا ہے اللہ کے لیے تو پھر اس کا ثواب کیا ہے, شرط ہے قربان اللہ. اگر یہ اللہ کے لیے کھانا کھلایا ایک مومن نے دوسرے مومن کو, ایک مومن نے دوسرے بھوکے کو, اور یہاں بھوکے میں مومن کی بھی شرط ہے, کبھی اس کا ثواب کیا ہوگا کہ اگر اللہ کے لیے کھلایا تو ثواب پروردگار دے گا. مگر امام فرماتے ہیں لیکن اس میں ایک شرط ہے, اور وہ شرط کیا ہے کہ یہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ قربتاً اللہ ہونا چاہیے, یہ اللہ کے لیے ہو, یہ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں, لہذا یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے. اور فرمائیں ہم سب اپنے گھروں میں کم سے کم ایک مجلس کرتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پیٹ بھراتے کبھی کھانے کی صورت میں یا کبھی تبرک کی صورت میں. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے انعام و اکرام زیادہ ہوتا ہے تو پھر ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے نا. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سنا مشکل ہے کہ اگر پیٹ بھرانے پر ثواب اتنا زیادہ ہے, لیکن اگر یہ کھانا کھلایا جائے اور قربت الہی کی نیت کو جدا کر دیا جائے, یعنی ایک شخص کھانا کو کھلائے, تبرک کو تقسیم کرے, مگر یہ تبرک اور یہ کھانا کھلانا چاہے وہ مجالس کی صورت میں ہو, چاہے نظر کی صورت میں ہو, چاہے محافل کی صورت میں ہو, کسی صورت میں ہو, اگر یہ پیٹ بھرایا جائے اور یہ قربتاً اللہ ہو, یہ اللہ کے لیے نہ ہو, پھر کس کے لیے ہو, اس لیے ہو کہ اگر لوگ کہیں کہ صاحب اتنے یہاں کی بریانی میں مزہ ہو. اگر یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے, اگر یہ تبرک اس لیے بانٹا جا رہا ہے کیونکہ فلاں رشتہ دار نے 20 روپے کی شیرمال بانٹی تھی, اگر میں 22 کی نہ بانٹوں گا تو لوگ مجھے اس سے لہذا سنیں گے, لہذا میرے یہاں کی شیرمال 25 روپے کی ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی نیت سے کسی کا پیٹ بھراتا ہے, آپ ملاحظہ فرمائیں الفاظ کیا ہیں, اللہ کے لیے پیٹ بھرا رہا ہے تو ثواب کیا ہے پروردگار کا, لیکن اگر اس میں کسی دوسرے کو شامل کر لیا تو اب جتنی مقدار میں یہ کھانا کھلا رہا ہے, اللہ اکبر فرمائیں, امام فرماتے ہیں جتنی مقدار میں کھانا کھلا رہا ہے روز قیامت اتنی ہی مقدار میں اس کے سامنے خون اور پیپ کو لا کر رکھ دیا جائے گا کہ جتنی مقدار میں تمہیں کھلایا تھا آج اتنی مقدار میں پہلے خون پی لے اور اس کے بعد جہنم کا عذاب تیرا شروع ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب سمجھے, یعنی اگر میں نے مجلس کی ہے اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو, امام حسین کی رضایت کے لیے, فاطمہ زہرا کی رضایت کے لیے, اور 10 دیوے بنوائی ہے بریانی کی, تو پھر اس کا سوال کیا ہے, اور اللہ نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کیا کہنے والا. لیکن اگر انہی 10 دیووں میں ذرا سا یہ خیال آ گیا کہ یہ اللہ کے لیے نہیں, امام حسین کے لیے نہیں, اپنی ایک رسم کے لیے, اپنے نفس کی خواہش کے لیے, اپنی تعریف کے لیے,
اپنی تمجید کے لیے ہے. تو اگر یہ 10 جوڑے بنوائی ہیں تو قیامت کے دن یہ 10 جوڑے خون اور مواد ہمارے سامنے ہوگا اور مجھ سے کہا جائے گا پہلے اس کو پی لو اور پھر جہنم کے عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا. لہٰذا گرامی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑے سے بڑا عمل، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اگر اس کے اندر خضوع اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خاصا کہ میں اسے بغیر اخلاص کی ہو رہی ہوں، میں اسے بغیر خضوع کی ہو رہی ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا یا اگر ایسا ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے کہ مال بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی ہم خرچ کر رہے ہیں اور بجائے ثواب کے عذاب ہمارے منہ میں نکل رہا ہے، ہمارے منہ میں نکل رہا ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ حساس مسئلہ مجالس میں تبرک کا ہے اور رشتہ کا شکر ہے کہ مرد اس سے بری ہے، مگر ہماری بہنوں کے یہاں یہ مسئلہ اکثر فکر میں آتا ہے کہ جب تبرک تقسیم کیا جاتا ہے تو اگر کسی کے یہاں 5 فرد رہتے ہیں اور دھوکے سے بانٹنے والے نے 4 تبرک دے دیے تو وہ کیا کہا جاتا ہے کہ صاحب میرا ایک تبرک باقی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے اور اپنے کانوں سے سنے ہوئے داستانیں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اگر 5 افراد گھر میں ہیں اور شیرمالے بیٹھ گئی بانٹنے والے کے دھوکے سے 4 شیرمالے دے دیں تو لڑتے ہوئے آتے ہیں کہ صاحب میرا ایک تبرک رہ گیا. اگر یہ لڑنا اس بنیاد پر ہے کہ یہ تبرک حسین ہے لہذا مجھے ملنا چاہیے تو خدا کی قسم یہ لڑنا عبادت بن جائے کہ ہمیں امام حسین کا تبرک سمجھ کر اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے یہ حسین کا تبرک ہے کیسے مجھ سے دور رہ جائے لہذا یہ عبادت بنے گا. لیکن میں نے یہ سنا مجھے پوچھا کہ صاحب یہ اتنے امیر ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اگر 5 کی جگہ 4 شیرمالے چلی بھی گئی تو ان کو کون سی کی دولت میں کمی آ جاتی ہے اگر بازار سے شیرمال خرید لیتے. جانتے جواب کر لیا صاحب ایسے افراد کا کہنا یہ ہے کہ اگر افراد سے کم شیرمالے مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 5 افراد تھے اور 4 شیرمالے ملی ہیں اس کا مطلب اس سال ایک کا انتقال ہو جائے. اللہ غور فرمائیں. یعنی جس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی یہاں ذہن ہے جو میں نے سنا اور نگاہ میں بیان کر رہا ہوں. یعنی 5 افراد گھر میں ہیں اگر تبرک بانٹنے والے نے 4 حصے دے دیے تو لڑنے کے لیے کہ صاحب ایک تبرک اور دے دیا 5 روپے 4 نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک کم ہے. اللہ اگر خیال اتنی مجالس کے بعد بھی اتنا پست ہو تو پھر آپ کو نہیں فکر کرنا چاہیے مجھے فکر کرنا چاہیے کہ اس نمبر سے میں نے اب تک پہنچایا کیا. یہ پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ان معاملات کے لیے آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. میرے جیسے طالب علموں کو سوچنا چاہیے کہ روزانہ 4 مجلسیں پڑھ رہا ہوں 2 مہینے میں 200 مجلسیں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد بھی سننے والوں کی پستی کا حال یہ ہوئے کہ اگر تبرک میں کمی آ جائے گی تو اشخاص میں کمی آ جائے گی. ہم نے نہ توحید کو سمجھا نہ ہم نے عبادت کو سمجھا نہ ہم نے اللہ کی کرامت کو سمجھا نہ اللہ کی عدالت کو سمجھا نہ ہم نے نظام زندگی کو سمجھا نہ عدالت کو سمجھا اور نہ معلومات کو سمجھا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب 5 تبرک جاتے ہیں تو گھر میں جب 5 ہی افراد ہیں 4 مجلسوں میں شرکت ہو گئی تو شیرمالے تو 20 آ گئی اور اگلے دن پھر 4 مجلسوں میں جانا ہے پھر شیرمالے پھر آ گئی تو اب کیا ہوگا یہ شیرمالے گھر میں کھائی نہیں جاتی بلکہ شیش محل کے تالاب کے پاس رکھی ہوئی ہے. اور میں اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں پوسٹر آتے ہیں یہ اتنی شرم کی بات ہے. البتہ جو ڈالتے ہیں ان کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور اس سے پہلے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر آئے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. امام حسین کا تبرک وہ ہے کہ جسے لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں. بے شک یہ تبرک وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے شفا حاصل ہوتی ہے شفا حاصل ہوتی ہے. ہمارے مراجع کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ایسی لاحق ہو جائے کہ جو دنیا کا طبیب درست نہ کرے تو ایک کام یہ کیا کرو کہ فرش شہزہ پر جا کر بیٹھو جب مجلس ہو تو لمبی لمبی سانسیں لیا کرو اور جب مجلس تمام ہو تو تبرک امام حسین کو کھایا کرو. یہ تمہارا سانسوں کا لیا جانا اور تبرک حسین کا زبان بڑھانا یہ تمہاری بیماری کو ختم کر دے گا. جس تبرک کے اندر یہ اثر رکھا ہے میں معصومین کی روایات کے آئینے میں جس کا مرتبہ ہمارے علماء نے بتایا ہے ہمارا اس تبرک کے ساتھ سلوک کیا ہے زندگی کے اوپر ضرور آئے. اور اب اللہ گرامی تبرک بانٹنے والے بھی اس بات پر غور کریں کہ وہ کیا تقسیم کر رہے ہیں. یہ وہ شے ہے جس کا سبب جس کا سیلاب ان کو پروردگار کی طرف سے ملنے والا ہے. تو ایسی کوئی چیز تقسیم نہ کی جائے جو کسی طرح سے اس کے جسم کو نقصان پہنچائے یا اس کی روح کو نقصان پہنچائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ صاحب بائیکاٹ کرنے پر آئے کہ صاحب اسرائیل کی چیزوں کو بائیکاٹ کریں بہت اچھی بات ہے ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے مگر بدلے میں بجائے اس کے پیپسی کی جگہ اب سیب بانٹے جاتے ہیں کہ صاحب اس کا بدل آ گیا اب پیپسی کو نہیں بانٹتے ہیں مگر کیا پر بولا بانٹتے ہیں. کیا ہے مکانا پاتا ہے جو نقصان اس سے تھا وہی نقصان اس سے صرف ملک بدل جائے تو اس کے نقصان کے اثرات کو نہیں بدلیں گے. کیا پیپسی نقصان کرتی تھی اور کیمپر گولا نقصان نہیں کرے گی. اگر یہ کولڈ ڈرنک کسی بھی طرح سے ہمارے جسم کے لیے مضر ہے تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ امام حسین کے نام پر کہ جو تبرک شفا کا باعث بن جائے
क्या हमको ऐसे तबरुक काटने चाहिए? क्या बात है फिर? मैं कोई तशखीस नहीं दे सकता, कोई नाम देने लगूंगा तो लोग कहेंगे साहब किसी में लगता है पैसे ज्यादा देने हैं लिहाजा उसका प्रचार कर रहे हैं। नहीं, अज़ीज़ान गिरामी, ऐसी चीजों को तकसीम करें जो अगर अगले रोज इस्तेमाल ना भी हो सके तो वो कहीं सड़क पर रखी ना दिखाई दे, बल्कि कुछ दिनों के बाद घर में इस्तेमाल करनी है। ऐसी चीजों को तकसीम किया जाए। अच्छा, आप जब तकसीम करने पर आते हैं जब तो बहुत ज्यादा होते हैं, उनको लगता है कि हाँ यही करना चाहिए, तो वो बर्तन तकसीम करने लगते हैं, गिफ्ट पैक करने लगते हैं, मुझे भी मिलते हैं, उसका भी कोई ऐसा बात मुझे देते हैं, यकीनन ये बुराई मेरे अंदर भी है, और अगर ये बुराई है तो है, मगर अज़ीज़ान गिरामी मजालिस में गिफ्ट नहीं बांटे जाते हैं, मजालिस में वो बांटा जाता है कि जिसको देखकर फातिमा के दुखी होकर दिल को आराम मिलता है। ये मुझसे किसी एक मेरे सुन्नी बरादर को इतराज़ किया था, मौलाना आप तो कहते हैं कि से गम के लिए होती है, भाई तो बड़ो गम में बांटा जाता है। मैंने कहा कैसे होता है? बोले आप लोग जो गिफ्ट बांटते हैं, गिफ्ट को खुशी के मौके पर दिए जाते हैं, गम के मौके पर दिए नहीं जाते, बात बिल्कुल सही है। लिहाजा से थोड़ा सा हमें बदलना होगा। अलबत्ता इस मजलिस के बाद ये डिलीवरी होने वाली है और फिर मेरे ऊपर लानतें भी शुरू होने वाली है। बहरहाल लेकिन थोड़ी सी देर के लिए सोचिएगा जरूर, आप तमाम अफराद 5 रोज तक इन मजालिस में शिरकत करने वाले थे। परवरदिगार आपकी आमद को कबूल फरमाए। आपके सीनों में वाकई कोई ये दर्द ऐसा था जिसकी बुनियाद पर इस मौजूद को सुनकर यहाँ पाया, मैं वो पहुंचा पाया नहीं पहुंचा पाया वो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन आपकी आमद का सवाब आपको जरूर मिलेगा। और इन मजलिसों के बाद अगर हमें से किसी एक में भी अपनी मजालिस और अपनी अज़ादारी में ज़र्रा बराबर भी तब्दीली लेकर आ गए तो हम सब का आना कामयाब हो जाएगा, हम सब का आना कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि इमाम हुसैन इतने करीब है, इतने करीब है कि जब इनका करम जोश में आता है तो फिर जो नेक अफराद इनके पास हों, जिनके पास 10-10, 20-20, 40-40 बरस की इबादत हो, तो उनकी इबादत की वजह से अगर कोई चार पूरे जहन्नम को बुझाने के लिए जहन्नम कैसे भड़क रहा है, वो जहन्नम से ऊपर हिलाना आता है, तो क्या मिलता है कि सिर्फ मासूमीन शफाअत ही करेंगे, सिर्फ अहले शफाअत ही करेंगे, बल्कि हकीकी माना में किसी ने इस जमीन के ऊपर एक कतरा अश्क बहाया होगा तो परवरदिगार उस अज़ादार को भी ये तौफीक देगा और ये इजाजत देगा कि वो खुद भी जन्नत में जाए और उसको हक़ शफाअत हासिल होगा कि अपने साथ जिसको लेकर जाना चाहता है अल्लाह अकबर। यानी शफाअत का हक़ सिर्फ मासूमीन को नहीं है, मोमिनीन को भी हासिल है, शफाअत का हक़ अज़ादारों को भी हासिल है, मगर हाँ शर्त ये है कि अज़ादार उस माना में हो जिस माना में परवरदिगार चाहता है, मोमिन उस माना में हो जिस माना में कुरान चाहता है। कौन है मोमिन? 89 मरतबा कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो कौन होगा मोमिन? जिसे कम से कम इन 89 आयतों का मतलब भी पता हो और इन आयतों के तकाज़े भी पता हो और पूरे करना हो। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि हम मोमिन हैं तो हमें मालूम हो कि अल्लाह मोमिन से क्या कह रहा है, किसको अल्लाह मोमिन कह रहा है, किसको कह रहा है। 89 मरतबा कुरान में निशानदेही करता है, जो ये करता है वो मोमिन, जो ये नहीं करता वो मोमिन, जो इसको अंजाम देगा वो मोमिन, जो इसको अंजाम नहीं देगा वो मोमिन। तो पूरे कुरान का तर्जुमा हमें मालूम हो या ना मालूम हो, इन 89 आयतों का तर्जुमा हमें मालूम होना चाहिए। और अगर आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर वाकई माना में कोई सच्चा शिया, सच्चा अज़ादार और सच्चा मोमिन हो जाए तो फिर उसके वजूद में और मासूम के वजूद में कोई फर्क नहीं रहता। बड़ी जिम्मेदारी से सब कुछ कर रहा हूँ। इसकी मिसाल दूंगा और मैं इस तरह करूँ। जैसे मैंने कल तज़किरा किया था, मौलाए कायनात शब हिजरत बिस्तर पर सोए तो परवरदिगार ने मस्त खरीदा और मर्जी उनके हवाले कर दी। तो क्या हुआ? अल्लाह और मौलाए कायनात का रिश्ता यह हुआ कि अब अली की है जिसके अंदर सिफात शिया है वही शिया है, और अगर शिया घराने में पैदा होकर भी सिफात तशय्युअ नहीं पाए जाते तो मासूमीन की निगाह में वो शिया नहीं है। अगर वाकई माना में शिया हो तो फिर मौला फरमाते हैं कोई अलग नहीं है, बल्कि क्या है वो मिन फासिले। तो जवाब आया कि हव्वा कौन है? मैंने कहा सोचा कली हकीकत है हव्वा क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। क्या देखो हव्वा आदम से जुदा नहीं है, आदम कुल है और कुल के जुज का नाम है हव्वा, यानी वो एक ही मिट्टी थी, कुछ मिट्टी से आदम को खल्क किया गया, बची हुई मिट्टी से हव्वा को खल्क किया गया। परवरदिगार कहता है मेरी अदालत का तकाज़ा ये है कि जब कुल जन्नत की तरफ जा रहा हो तो फिर उसके जुज को भी उसके साथ भेजा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर कायदा ये है कि आदम कुल की हैसियत से जन्नत में जाएंगे तो जुज की हैसियत पैगंबर इस्लाम जाकर दीन की तबलीग के लिए मक्के में, और जब वापस आते थे तो ये कुफार कुरैश आपके ऊपर पत्थर फेंकते थे। दीन ये जवानों 5-6 बरस का सिलसिला सोचे, सहरा 5 और 6 बरस की दीन अपने हाथों से पैगंबर इस्लाम के जख्मों को साफ भी करती रहती थी, रोटी भी रहती थी। यानी फातिमा को रोने का सिलसिला मक्के से शुरू हुआ, मदीने में जंगों में 9 बरस के
عرصے میں 80 جنگیں پیغمبر اسلام نے کی ہیں اور ہر جنگ میں پیغمبر کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پڑی. مکہ کی تکلیفیں صحرا نے اٹھائیں, مدینے کی تکلیفیں اٹھائیں, مگر یہ ساری تکلیفیں برداشت تھی. مگر جیسے ہی پیغمبر اس دنیا سے گئے اور اب مصائب کا آغاز جب مسلمانوں کی طرف سے ہوا تو بی بی یہ کہتی ہوئی نظر آئی, صبح علیہ مصائب صبح علیہ میرے بابا آپ کے بعد ایسی مصیبتیں ڈھائی گئی, ایسے مسائل ڈالے گئے کہ اگر روشن دنوں پر پڑھ کر تو زیارات کی تحریر ہوگا. میں اپنی منزل پر آ گیا. حضرت فاروق الزہرا بڑی مصنوعہ ہیں اور امام حسین کے ساتھ کئی موقعوں میں آپ کی ایک مناسبت نظر آتی ہے. ایام عزائم فاطمیہ میں فاروق الزہرا کے ہاتھ کی مدد سے ہو رہی تھی. تہران میں عبداللہ کراتی مفسر قرآن ہے, عالم قرآن ہے, تہران میں مجلس پڑھتے ہیں, مجلس تمام میں مسائب ہو رہے تھے, ہر مومن ہنس آ رہا تھا, گریا کر رہا تھا, مجلس تمام ہوئی, زیارت بھی ہو گئی. مگر عبداللہ کراتی نے دیکھا گوشے میں بیٹھا ہوا ایک شخص بہت دیر سے آنسو بہا رہا تھا, جو اب تک ہو رہا ہے, سسکیاں بنی ہوئی ہیں, ہچکیاں لگی ہوئی ہیں, آنسو بہاتا جاتا ہے, وہ زہرا کہتے ہوئے روتا ہے. عبداللہ کراتی اس کے نزدیک ہے, جا کے کہتے ہیں یقیناً فاطمہ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی اسی حالات میں بھول جاتی ہے. مگر مجھے اتنا بتا کہ آج مصائب میں تو کون سی بات تھی جو تیرے دل کو لگ گئی جو آنسو بہا رہا ہے اور اب تک خاموش نہ ہوا. اس نے کہا مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے, میں ہڈیوں میں ڈاکٹر ہوں, آپ کو معلوم نہیں ہے. سب کو بتا دیا کہ فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. مگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو جب وہ سانس لے گا تو ہر سانس کے اوپر 2 مرتبہ درد و گرم میں مبتلا ہوگا. جب سانس اندر آئے گی تب بھی درد کا احساس ہوگا, جب سانس باہر جائے گی تب بھی درد کا احساس ہوگا. آپ نے فرمایا پسلیاں ٹوٹنے کے بعد فاطمہ 3 مہینے زندہ رہی. اللہ اکبر. اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں, معالجہ نہ ہو تو ایک روز جینا محال ہوتا ہے. مگر ہائے فاطمہ 90 دن تک پوری پسلیوں کے ساتھ سانسوں پہ سانسیں لیتی رہی, چکی چلاتی رہی, گھر کے امور انجام دیتی رہی. آپ محسوس نہ کریں جو میں نے محسوس کیا. ارے جیسے فاطمہ ہر سانس پہ تکلیف برداشت کرتی ہے, حسین بھی ہر سانس پہ تکلیف برداشت کرتا تھا. کیوں کہ جب عاشورا زین العابدین کہتے بابا میرے پاس آئے تو بدن کے اوپر تیروں نے سوراخ بنا دیے تھے, زخموں پہ زخم کھائے ہوئے بابا جب میرے پاس وصیتیں کر رہے تھے تو سانسیں لیتے تھے, وصیت کرتے تھے, سانسیں لیتے تھے. ان سانسوں میں بابا کے بدن سے ہوا جب بدن سے باہر جاتی تھی تو بدن کے سوراخ کا خون جاری ہوتا تھا. یعنی ہر سانس پر بابا کے بدن سے خون جاری. ہر سانس پہ درد و درد محسوس کرتی ہے, دوسری طرف حسین ہر سانس پر خون میں نہایا. یہی ایک وجہ تھی جب 11 محرم کو زینب نے بھائی کے گزرے ہوئے جنازے کو دیکھا, مدینے کا رکیا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر حسین بننا مرمل بالدماء مقدم الاعظم نام مصطفیٰ